بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفہاء، اور نہ تم دو بے عقلوں کو، بے وقوفوں کو، اموالکم اللاتی، ان کے وہ مال جو تمہارے پاس ہیں، جعل اللہ لکم قیاما، اور اللہ نے تمہاری نگہبانی میں جو دیے ہیں، یا اللہ نے جن پر تمہیں نگران مقرر کیا ہے، وارزقوہم، اور ان کو کھلاؤ، فیہا، اس میں سے، واکسوہم، اور انہیں پہناؤ، وقولوا لہم، اور کہو ان سے، قولا معروفا، اچھی بات، بہتر بات، وابتلوا الیتامی، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ، جب تک کہ اذا بالغوا النکاح، وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُمْ، اور جب تم دیکھو سمجھو، منہم، ان میں، رشدن، بھلائی، یا انہیں بہتر سمجھو، فادفعوا، تو پس حوالے کر دو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مالوں کو، تو بس جب تم انہیں ٹھیک سمجھو، ان میں بہتری دیکھو، تو ان کے مالوں کو ان کے حوالے کر دو، ان کے سپرد کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ تم کھاؤ ان کو، اسرافاً، بڑھ کر، وبدارن، اور جلدی جلدی، ان یکبروا، کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، تو ان کے مالوں کو بڑھ بڑھ کے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جسے حاجت نہیں، جو غنی ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے بچتا رہے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی حاجت مند ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اسے چاہیے کہ وہ کھائے بقدر ضرورت، مناسب طریقے سے، فَلْيَأْكُلْ، تو پس وہ کھائے، بالمعروف، مناسب طریقے سے، بقدر ضرورت، فَإِذَا دَفَعْتُمْ، تو پھر جب تم حوالے کرو ان کے، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مالوں کو، تو پھر جب ان کے حوالے ان کے مال کرو، فَأَشْہِدُوا، تو پس گواہ مقرر کر لو، علیہم، اس کے متعلق گواہ مقرر کر لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اس آیت مبارکہ میں ان یتیم بچوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو ابھی ناسمجھ ہیں، جو اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانے، اس کو بے محل خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان پر یہ مال چھوڑ دیا جائے تو وہ جلد اس مال کو ضائع کر دیں گے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی کہ انہیں ان کے مال کے متعلق ان کے دل کو تسلی دو جس سے وہ پریشان نہ ہوں، مثلاً یہ کہو کہ یہ مال تمہارا ہے، اور جب تم ہوشیار ہو جاؤ گے، یا جب تم بڑے ہو جاؤ گے اور تمہیں اس مال کے خرچ کرنے کا طریقہ آ جائے گا، تو پھر تمہارے اس مال کو تمہارے سپرد کر دیا جائے گا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ، کہ ان میں ہوشیاری آ جائے اور معاملہ فہمی پیدا ہو جائے، اس طریقے سے ان کی جانچ پڑتال کرو کہ آیا وہ اپنے مال کو صحیح طور پر خرچ کرنے کا طریقہ سمجھے ہیں، یا ابھی ان کے دماغ میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے، وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ تم یتیموں کے مال اس لالچ میں کھاؤ، اسرافاً و بداراً،
کہ جلدی جلدی بڑھ بڑھ کے کہ یہ ابھی ان کا بچپنا ہے اور کہیں بڑے ہو کر تم ان کے مالوں سے رک نہ جاؤ تو جلدی سے جلدی ختم کرنا چاہو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں اور اس لالچ میں آ کے ان کا تمام مال تم حد سے زیادہ استعمال کر کے جلدی جلدی ختم کر دو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ۔ تو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ تم میں جو صاحب مال ہے تو اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال کو محفوظ رکھے، اور وہ خود جب صاحب مال ہے تو وہ اس سے بچ سکتا ہے اور یتیم کی کفالت اس کی پرورش خود اپنے مال سے کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی حاجت مند ہو، اس قابل نہ ہو، وہ مشکل سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اسے چاہیے کہ حسب ضرورت یعنی کہ جتنا اس یتیم بچے پر خرچ ہوتا ہے اس حساب سے بقدر ضرورت اس یتیم بچے کے لیے اس کے مال میں سے خرچ کرو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جس وقت تم یتیم بچوں کے مال کو ان کے سپرد ان کے حوالے کرنا چاہو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو تم اس کے متعلق اس پر گواہ مقرر کر لو تاکہ تم جواب دینا ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور سب سے بڑھ کر اللہ حساب لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یتیم بچوں کے حقوق کی آگاہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔